مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صبت رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے۔ آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رافت و محبت تھی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا عن ابن عباس من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جس نے ان دونوں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ جنتی نوجوانوں کا سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنی جوانی میں راہی جنت ہوئے، حضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا، ہما ریحانی من الدنیا، یعنی وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انہی دونوں شہزادوں کو یاد کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نونہالوں کو پھول کی طرح سونگھتے اور سینہ مبارکہ سے لپٹاتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے بہت محبت تھی، ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے شہزادے کو کندھے پہ سوار کیا ہوا، کسی نے دیکھ کر کہا نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نعم الراکب، سوار بھی کتنا پیارا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ شیر خارگی کے ایام میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر یعنی دودھ پلایا۔ علی المرتضیٰ نے اپنے دل بند جگر پیوند کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینہ سے لگا کر پالا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں منگل کے دن ہوئی۔ منقول ہے کہ امام پاک کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، نور مصطفیٰ کی چمک ہے۔ اور حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی روشن ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کو اپنے رفقا اور جانثاروں سمیت میدان کربلا میں اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، جام شہادت نوش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں نہایت ظلم کے ساتھ اور بڑی بے دردی کے ساتھ پیاسے
اور ان کو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باکمال شہادت کے ذریعے ایک پیغام بھی دیا کہ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں، سنتوں سے پیار کریں، دین سے محبت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔